اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین و حاضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا خلاصہ اور اس کی مکمل تشریح اور توضیح ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باوجود اس کے کہ اسلام میں نئے تھے، لیکن ان لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا کس طرح سے پاس اور لحاظ رکھا، اور بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیے ہوئے کسی کام کو کرنا ان لوگوں نے مناسب اور درست نہیں سمجھا۔ لہذا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پتہ کر لیں، پوچھ لیں کہ اس بات کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود ہے یا نہیں ہے، اور حدیثیں اگر کچھ لوگ سناتے ہیں تو کچھ، جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے اس سے پہلے کہ شرک کے اوپر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، تو اگر کوئی آدمی شرک کی تبلیغ کر رہا ہے، شرک کی دعوت دے رہا ہے اور وہ دلیل پیش کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، تو سمجھیے کہ اس حدیث میں کچھ نہ کچھ خرابی ہوگی، یا تو وہ حدیث صحت کے درجے تک نہیں پہنچ رہی ہوگی اور وہ حدیث ضعیف اور موضوع ہوگی۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ، قبروں سے استعانت کرنے والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کو منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اعیتکم الامور فعلیکم باصحاب القبور، جب تم پریشان ہو جاؤ تو تم قبر والوں کے پاس جاؤ۔ غور کیجئے، کیا یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو سکتی ہے؟ صرف مجرد سننے والا جان جائے گا۔ جنہوں نے یہ کہا ہو اپنی مرض الموت میں، یعنی اس بیماری میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو جس نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور جس نے یہ کہا ہو لا تجعلوا قبری عیدا، لوگوں میرے قبر کو بار بار پلٹنے کی جگہ مت بنانا، بار بار دوڑ دوڑ کر کے قبر کے پاس مت آنا، وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تمہارا معاملہ مشکل یا پریشانی میں تم پڑو تو آ کر کے قبر والوں سے استعانت اور مدد طلب کرو؟ کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اس طرح کی، اور اسی طریقے سے حدیث لوگ بیان کرتے ہیں تبرک کے لیے کہ اگر تم عقیدہ رکھو گے پتھر کے اوپر بھی تو پتھر تم کو فائدہ دے دے گا، مٹی، پتھر، جس چیز پہ عقیدہ رکھو وہ تم کو فائدہ دے دے گا۔ اس طرح کی یہ ساری چیزیں گڑی ہوئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھنے کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے کو ہم دیکھیں، اگر خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ عمل ہے موجود تو جانیے کہ وہ ہدایت ہے، چمٹ جائیے اس سے، اس کو لازم پکڑیے، اور اسی طریقے سے علامت راستے کے اوپر چلیں جس راستے پر میں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلنے والے تھے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی راستہ اختیار کرتا ہے شریعت سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے، تو ایسا کرنے والا ہدایت کے راستے کے اوپر چلنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا وہ راستہ ضلالت و گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس راستے سے محفوظ رکھے اور اس راستے سے بچائے۔ چلے بسم اللہ۔ بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ مسئلہ نمبر 1، سورہ نجم کی آیت کی تفسیر ہے۔ مسئلہ نمبر 1، سورہ نجم کے آیت کی تفسیر آپ کے سامنے آ چکی۔ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى۔ چلیے مسئلہ نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ذات انوات مقرر کرنے کے مطالبہ کی صحیح توجیہ کہ وہ ذات انوات صحیح توجیہ ہے کہ وہ ذات توجیہ لکھا جاتا ہے جی، پڑھا جائے گا توجیہ۔ صحیح توجیہ کہ وہ ذات انوات صرف تبرک کی خاطر مقرر کرنا چاہتے تھے، ان کا اسے معبود بنانا مقصود نہ تھا۔ بالکل، ہم آپ کے سامنے بتا چکے کل ہی کہ صحابہ کرام اس سے تبرک چاہتے تھے، اور تبرک چاہنے کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت سے استدلال کر کے سمجھایا کہ یہ بالکل وہی بات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسا ان کے لیے ایک معبود ہے۔ چلیے مسئلہ نمبر 3، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنی اس خواہش کا صرف اظہار ہی کیا تھا، اسے عملی جامہ نہیں پہنایا تھا۔ بالکل، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف مطالبہ کیا تھا، صرف کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ذات انوات بنائیے جیسے مشرکین کے لیے ذات انوات ہے۔ صرف مطالبہ کرنے کے اوپر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طلب کرنے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا، ناراض ہوئے اور آپ نے کہا انہا سنن قلتم کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، تم نے وہ بات کہی ہے جو بات بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کی تھی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جب مطالبہ کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے اور آپ نے صحابہ کو سمجھایا، تو عمل کرنا یہ اس سے زیادہ سخت اور اس سے زیادہ نامناسب اور اس سے بڑا گناہ کا عمل تھا، لیکن صحابہ کرام نے یہ کیا نہیں بلکہ مطالبہ کیا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، عمل نہیں کیا۔ چلیے مسئلہ نمبر 4، اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مقصد و ارادہ محض تقرب الہی کا حصول تھا، کیونکہ ان کا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ بالکل، صحابہ کرام نے کیوں چاہا تھا جی؟ کیوں چاہا تھا؟ کیوں طلب کیا تھا؟ آج لوگ کچھ کام کا مان لیجیے کوئی ڈیگ پکاتا ہے، اس میں فاتحہ کر دیتا ہے، کہتا ہے ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم صرف اللہ کا تقرب چاہتے ہیں بس۔ مزار پہ جانے والا کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم مزار جا رہے ہیں قبر والے کی عبادت کرنے کے لیے، کبھی نہیں کہے گا، کہے گا ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کا مقصد بھی اس درخت سے تبرک حاصل کر کے درخت کو خوش کرنا نہیں تھا، یا درخت کی عبادت مطلوب نہیں تھی، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں پوائنٹ کو؟ یہ بڑی بات ہے جو شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے، اس کو سمجھیے۔
آج کل کے مشرکین ویسے ہی کہتے ہیں کہ ہم قبر والوں کی نہیں صاحب، ہم قبر کی کیسے عبادت کریں گے؟ غلط بات، ہم قبر کی کبھی عبادت نہیں کر سکتے، ہم تو اللہ کو خوش کرنے جا رہے ہیں، وہ لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ یہی سوچ کر کے صحابہ کرام نے بھی طلب کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کو ذات انوات بنا دیجئے تاکہ اس سے تبرک حاصل کر کے ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا تقرب حاصل کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو پسند فرماتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، اور ان لوگوں نے یہ جانا تھا چونکہ وہ کفر کے زمانے سے قریب تھے، ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ عمل کرنا اللہ رب العالمین کے تقرب اختیار کرنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ عمل تو کر رہے ہیں، یہ کام تو کر رہے ہیں ضرور قبر والے کے لیے، لیکن اس سے ہم قبر کی عبادت نہیں چاہتے، ہم اللہ رب العالمین کا تقرب چاہتے ہیں۔ نیت آپ کی چاہے کتنی درست کیوں نہ ہو، عمل اگر آپ شرک کا کر رہے ہیں تو وہ شرک ہی ہوگا۔ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں شیخ الاسلام کہ نیت کے ذریعے سے اگر کوئی آدمی یہ کہے، کسی کو کہیے کہ یہ فاتحہ ہماری وہ نیت نہیں ہے، نیت ہماری وہ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے آپ کی کیا نیت ہے، لیکن یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں یہ عمل بھی غلط ہے، چاہے آپ کا نیت کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی شیخ۔ جی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی رب العالمین کی عبادت ہی کرنا چاہ رہے تھے اس درخت کو بنا کر کے، لیکن آپ نے منع فرمایا۔ چلیے مسئلہ نمبر 5، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر شرک کی ایک قسم مخفی رہی تو دوسرے عام لوگوں کا اس سے نابلد رہنا زیادہ قرین قیاس ہے۔ وہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اگرچہ وہ کفر کے زمانہ سے قریب تھے، یعنی ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، باوجود اس کے ان لوگوں نے اس عمل کے حکم سے وہ غافل ہو گئے، اس عمل کا حکم ان کو معلوم نہیں تھا۔ ہم اور آپ جو نبوت کے زمانے سے 1450 سال دور ہو گئے، تو ہم اور آپ اس سے غافل ہونا بدرجہ اولا ہے یا نہیں ہے؟ جی لہذا یہ پتہ چلا کہ آج کے اس زمانے میں طالب علم کو، علماء کرام کو توحید کی وضاحت کرنی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو تھکا سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے توحید بیان کرنے میں تھکائے، اپنے آپ کو ہلکان کرے اس بات کے اوپر کہ لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت کو لے جا کر کے پہنچائے، اس لیے کہ شیطان ہمیشہ طاق میں لگا ہوا ہے، وہ ہماری غفلت کا انتظار کرتا ہے، کس وقت یہ لوگ غافل ہوں توحید بیان کرنے سے اور وہ شرک لا کر کے امت کے اوپر ڈال دے۔ آج آپ دیکھیے گا ممبر و محراب مساجد کے امریکہ کی سیاست پہ گفتگو ہوتی ہے، فرانس کی سیاست پہ گفتگو ہوتی ہے، اب محلے کے لوگ توحید سے غافل ہیں، نابلد ہیں، لیکن اس پہ کوئی نہیں کہتا، صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا توحید ہے، اور سب سے بڑی بیماری یا سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو شرک ہے، بس اتنا کہہ دیا نکل گیا۔ شرک کیا ہے اس کی وضاحت نہیں کرتے، توحید کیا ہے اس کی وضاحت نہیں کرتے، لہذا لوگ خطبہ جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں، خطیب کو سنتے ہیں، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، واہ واہی بھی کرتے ہیں کہ مولوی صاحب نے بہت خطبہ دیا، بہت اچھا خطبہ دیا، لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کبھی دانستہ یا نادانستہ طور پہ شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ بیچارہ نہیں جانتا ہے کہ یہ چیز شرک ہے، نہیں معلوم ہے، اور اپنی لا علمی کی بنیاد پر وہ یہ کام کرتا ہے، لیکن کوئی اس کو بتانے والا بھی نہیں ہے۔ لوگ غافل ہیں کہ ہم کو توحید بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ یہاں تو سب ٹھیک ٹھاک چل رہا، بہت اچھا ہے، کیا یہ لوگ خالی توحید توحید کرتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ بیچارہ وہ خطبے کے لیے حاضر ہوتا ہے، خطبہ سنتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن اس کو کچھ بھی معلوم نہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں چلتا۔
لہذا میرے بھائیوں، امت آج کے اس زمانے میں سب سے زیادہ جس چیز کی محتاج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کو امت کے افراد کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ جب یہ تھا تو ہم اور آپ کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے اب دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم لوگ آج اپنے گرد و پیش میں اگل بغل میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو قبروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ قبلہ ادھر ہے، پچھم ادھر ہے، وہ پورب کی طرف منہ کر کے سجدہ کر رہا ہے، قبر میں جھک کر کے سجدہ کر رہا ہے، اور وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تقرب اللہ کا ذریعہ ہے۔ وہ یہی جانتا ہے، اس کو پتہ نہیں، اس کے مولویوں نے یہی بتایا ہے اس کو کہ اگر اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ہر جمعرات کو، ہر اتوار کو ناریل لے کر کے تم جاؤ مزار میں، وہاں مجاور کو نذرانہ دو، وہاں جا کر کے چادر چڑھاؤ۔ یہی سمجھتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو توحید پتہ ہے، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم امریکہ پہ بات کریں، انگلینڈ پہ بات کریں، فرانس پہ بات کریں، رشیا کے بارے میں سمجھائیں، وہاں کی سیاست جانیں، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج کس طرح سے شیطان نے توحید کے راستے سے ہٹا کر کے ہم کو دوسرے راستے کے اوپر لگایا۔ قسم اللہ کی، اس بات کو اگر کوئی آدمی لکھنا چاہتا ہے تو لکھے، قسم اللہ کی، اعدائے اسلام کو، دشمنان اسلام کو، ان درویشوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان صوفیوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مزار کے مجاوروں سے کوئی خطرہ نہیں ہے جو مزار پہ بیٹھ کر کے مجاوری کر رہے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انگریز جب ہندوستان میں داخل ہوا، درویش اور فقیر، مزار پہ بیٹھنے والے مجاور، خانقاہوں پہ بیٹھنے والے خانقاہی، وہ اپنی عبادت میں لگے رہے۔ توحید والے تھے جنہوں نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر کے ان کے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا۔ آپ اٹھا کر کے تاریخ اہل حدیث کو پڑھ جائیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کون لوگ تھے۔ آج بھی انڈمان نکوبار جا کر کے آپ دیکھیے، وہ ان کے آباء و اجداد تھے جن کو ان انگریزوں نے پکڑ کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے اور کالا پانی کی سزا دی تھی۔ توحید والے تھے، توحید کی قدر و قیمت کو جانتے تھے، اس لیے کہ جو رب العالمین کی غلامی میں ہوگا وہ دنیا میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرے گا، اور کسی کی چاپلوسی کو منظور نہیں کرے گا، کسی کے تلوا چاٹ کر راضی نہیں ہوگا۔ جو اللہ رب العالمین کے دربار پہ جھکنے والا ہوگا، اللہ اس کے نفس کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی قوت کے سامنے وہ اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ مسجد میں مجاور اور قبروں میں یہ لوگ بیٹھ کر کے ڈانس کرتے رہ گئے، انگریز آ کر کے قبضہ کر لیا ہندوستان کے اوپر۔ اب تاریخ اٹھا کر کے پڑھ کر کے دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اعداء اسلام کو سب سے زیادہ جس چیز سے نفرت ہے وہ توحید سے نفرت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ گاؤں میں، بچے بچے میں، مسجد مسجد میں، سڑک سڑک میں، محلے محلے میں، بچے بچے کو اللہ رب العالمین کی توحید کا یہ علم ازبر کرا دے، اس کے دل میں اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے توحید کے ان معاملات کو اتنا پیوست کر دیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو شرک کے راستے کی طرف اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے نہ لگا سکے۔ اللہ کا فضل اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ اس کام کے اوپر دوبارہ پلٹ کر کے نہ جا سکے۔ یہ توحید کا علم ہے۔ کسی کی حقارت کے لیے یہ بات میں نہیں بیان کر رہا ہوں، اس لیے بیان نہیں کر رہا ہوں، بس اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا حق جی یہ سب سے زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی تحقیق کی جائے۔ دوسرے کے حقوق پر کیا بات کریں گے ہم؟ سب سے پہلے اپنے رب کے حق کے اوپر تو بات کر لیں۔ اس پہ جتنا وقت ہم کو لگانا چاہیے، اس پہ جتنا وقت ہم کو دینا چاہیے، پہلے اتنا وقت تو ہم دے لیں، پھر ہم آئیں گے دوسروں کے حقوق پہ بات کرنے کے لیے، دوسروں کی باتوں کو بتانے کے لیے۔ اللہ کا حق اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی سب سے زیادہ رعایت کی جائے اور اس کی سب سے زیادہ پاسداری کی جائے، اس کے لیے محفلوں کو جمایا جائے، اس کے لیے علماء کو بلایا جائے، اس کے لیے بیٹھا جائے، اس کے لیے روپیوں کو خرچ کیا جائے، اس کے لیے مدارس کا قیام کیا جائے، اس کے لیے مساجد میں غلغلہ کیا جائے، لوگ بیٹھیں اور کتاب اللہ، قال اللہ وقال الرسول کے دروس سے اپنے مسام جان کو معطر کریں۔
لوگ بیٹھیں اور اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں جو بندوں کا کے اوپر اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق ہے. آج لوگ اس سے غافل ہیں. اس غفلت کا نتیجہ ہے کہ شیطان نے دوسری چیزوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو لگا دیا. ایک رکاوٹ تو یہ ہے، اور دوسری رکاوٹ دیکھیے باطل. ہم توحید والے خاموش ہیں. اللہ کے فضل اور اس کے توفیق کے بعد سے ہم ہم اہل توحید ہیں الحمدللہ انشاءاللہ، تو ہم خاموش ہیں. لیکن باطل اسٹیج لگا کر کے مزاروں کی فضیلت بیان کر رہا ہے. اسٹیج لگا کر کے اہل توحید کو گالی دے کر کے، بزرگوں کے جھوٹے قصے بیان کر کے لوگوں کو مزاروں کی طرف جانے کی رغبت دلا رہا ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات حق ہے. یہ لوگ راستے کے ڈاکو ہیں جو چلنے والے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی اور ہم لوگ کبھی بھی متحرک نہیں ہوتے. ہم ساکن ہیں، سکون سے رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اگر ہم ساکن ہیں، ہم جانتے ہیں تو چلیے ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. جبکہ ہم بھی نہیں جانتے، جبکہ ہم بھی غافل ہیں. بعض ایسے مسائل ہیں، بعض ایسی باتیں ہیں جس کو ہم بھی نہیں جانتے. اللہ اکبر. یہ المیہ ہے. اگر کوئی آنسو بہانے والا ہے، کسی کے آنکھ میں پانی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے آنسو بہائے، اس بات کے اوپر روئے، اس بات کے اوپر آنسو بہائے. اگر کوئی رونے کی طاقت رکھتا ہے تو روئے کہ آج امت کا یہ حال ہے. کس قدر توحید کی عظمت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال لگایا تھا، لیکن آج یہ توحید خود توحید والوں میں اجنبی ہو کر کے رہ گیا. نہیں جانتے ہیں لوگ اس کو، نہیں سمجھتے ہیں لوگ اس کو. اور اہل توحید کو مختلف القاب سے کبھی کوئی وہابی کہتا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ میڈ ان سعودی اسلام ہے، کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں کا اسلام ہے، یہ فلاں کا اسلام ہے، یہ سعودیہ میں چلاؤ، یہ یہاں نہیں چلاؤ، وہاں نہیں چلاؤ. یہ زمین اللہ کی ہے، اور پوری زمین اللہ رب العالمین کی توحید کے غلغلے سے پر ہوگی، تب اللہ رب العالمین کی رحمت روئے زمین کے اوپر نازل ہونے والی ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا توحید سیکھیے، توحید کو بیان کیجئے، توحید کی عظمت کو جانیے. اگر وقت ہے تو توحید سیکھنے کے اوپر لگا لیجئے. قسم اللہ کی کبھی گھاٹا اور خسارے میں نہیں رہیے گا. دنیا میں بھی فائدے میں رہیے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے فائدہ ہی فائدہ نصیب ہوگا. جی. مسئلہ نمبر 6، اعمال صالحہ کے بدلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جو نیکیاں اور بخشش کے وعدے عطا کیے گئے ہیں وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہو سکتے. بالکل. یعنی یہاں پہ یہ جو بات ہوئی کہ ان لوگوں نے طلب کیا، اس سے کوئی صحابہ کو حقیر نہ سمجھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ورنہ اعمال صالحہ سے پہلے جو پہلے مسلمان ہونے والے ہیں اور جو بعد میں مسلمان والے ہونے والے ہیں، ان کو جو حسنات اللہ نے دے دیا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا کہ اللہ رب العالمین نے بعد میں آنے والے مسلمانوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے مسلمانوں سے یعنی ہم لوگوں سے یہی کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کہا کہ فواللہ، قسم اللہ کی، لو انفقتم مثل احد ذهبا، تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں کوئی اگر ایک مد دھان یا چاول یا گیہوں خرچ کیا ہوگا یا آدھا مد خرچ کیا ہوگا، تم اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہو. یعنی کوئی یہ مت سمجھے کہ صحابہ کی اس سے عزت میں کمی ہو گئی. حاشا وکلا. باوجود اس کے یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا تھا. اور یہ وہ لوگ مسلمان تھے جن کے اسلام کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے کرائٹیریا بنا دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ویسا اگر ایمان لاؤ گے جیسا میرے صحابہ نے ایمان لایا تھا تب تم ہدایت کے اوپر ہوگے. جی. مسئلہ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معذور اور بے قصور نہیں سمجھا، بلکہ آپ نے ان کی بائیں الفاظ تردید فرمائی کہ یہی تو گمراہی پہلے قوموں کی راستے ہیں، تم بھی پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح سے اس کی مذمت فرمائی. جی. اب دیکھیے توحید کی نزاکت کو سمجھیے.
حالانکہ وہ لوگ نئے تھے اسلام میں داخل ہونے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذر بیان کر سکتے تھے کہ چلو تم لوگ نئے نئے ہو، بات سمجھ جاؤ گے، ابھی نہیں جانتے ہو. آپ نے نہیں چھوڑا، آپ نے یہ عذر ان کے لیے قبول نہیں کیا کہ یہ لوگ نئے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلام کی تردید کی، رد کیا. جو سوال کر رہے تھے، جو مانگ رہے تھے، اس کی آپ نے تردید کی. یہ نہیں کہا کہ چلو تم لوگ نئے ہو اسلام میں، یہ ہو. تو اس سے یہ پتا چلا کہ باطل جہاں کہیں بھی ہو، جس پوزیشن میں ہو، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے کرنے والے کے اوپر انکار کیا جائے، اگرچہ وہ معذور ہو، اگرچہ عذر ہو اس کے پاس، انکار کیا جائے. منکر کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر انکار کیا جائے، چاہے وہ کسی کی جانب سے صادر ہونے والا ہو. اس لیے کہ اگر آپ منکر کو عذر دے کر کے چھوڑ دیجیے گا، یہ کہہ کر کے چلو یہ نیا ہے ابھی نہیں جانتا ہے، یہ کہہ کے چھوڑ دیجیے گا، تو وہ منکر اسی تک باقی نہیں رہے گا، وہ پھیلے گا، چلا جائے گا. یہ بات ہو سکتی تھی، نہیں ہو سکتی تھی کہ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں منع کیا، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہو جائے گا. اور آج کل کے زمانے میں بھی کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے آپ دیکھیے اور اس کو چھوڑ دیجئے کہ ابھی تو مولوی صاحب ادھر سے گزرے، ہم ہی کر رہے تھے، ہم کو دیکھا، ہم کو کچھ نہیں بولے. بولنا چاہیے تھا نا، اگر یہ بات غلط تھی تو. نہیں بولے، اس کا مطلب وہ جائز سمجھ لیا. اب 10 آدمی اس سے سنا، 10 آدمی بھی اس عمل کو کرنے لگا. اسی لیے کبھی بھی منکر دیکھ کر کے معذور اس کو نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس منکر کی تردید اپنے طاقت کے مطابق اور جو کرائٹیریا ہے اس کرائٹیریا کے مطابق کر دینی چاہیے. مسئلہ نمبر 8، سب سے اہم بات جو اصل مقصود ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے یہ فرمانا ہے کہ تمہارا مطالبہ اور فرمائش بھی بنی اسرائیل کے مطالبہ اور فرمائش جیسی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا، سو تم نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا. بالکل، اس کی وضاحت ہو چکی ہے، آگے چلیے. مسئلہ نمبر 9، اس قسم کی مقامات کو مقدس اور متبرک نہ سمجھنا توحید اور لا الہ الا اللہ کی مراد ہے. یہ ایک انتہائی دقیق اور پوشیدہ بات ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اس کا ارادہ نہ کر سکے. پھر سے پڑھیے اس کو. مسئلہ نمبر 9، اس قسم کے مقامات کو مقدس اور متبرک نہ سمجھنا توحید اور لا الہ الا اللہ کی مراد ہے. یہ ایک انتہائی دقیق اور پوشیدہ بات ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اس کا ارادہ نہ کر سکے. تبرک کی نفی کرنا، جی تبرک کی نفی کرنا، درخت سے، شجر سے، حجر سے، ہے نا، اور اس طرح کی دوسری چیزوں سے جس کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا ہے، ان چیزوں سے تبرک کی نفی کرنا، ہے نا، یہی وہ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ چیز ہم کو برکت دیتی ہے، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ برکت کا سبب ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ کے منافی چیز ہے، لا الہ الا اللہ کے منافی چیز ہے. اور اگر یہ اعتقاد آدمی رکھے کہ یہی چیز ہم کو برکت دیتی ہے، تو یہ لا الہ الا اللہ کے اصل کے منافی ہے. اس کو سمجھیے، یعنی ایمان اس کا رہا ہی نہیں. اگر کوئی آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ یہ درخت ہی ہم کو برکت دینے والی ہے اصل، تو سمجھیے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار ہی نہیں کیا، دائرہ اسلام میں وہ آدمی داخل ہی نہیں ہوا، ہے نا، اصل توحید ختم کر دیا اس نے. اور اگر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ سبب ہے، تو یہ کہ برکت اللہ کی جانب سے ہے لیکن یہ درخت سبب ہے، تو یہ کمال واجب پڑھ چکے ہیں آپ. توحید کمال واجب کس کو کہتے ہیں؟ توحید کمال واجب کے منافی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کا ادراک کرنا اور اس طرح کی چیزوں کو سمجھنا یہ ضروری ہے. چلیے. مسئلہ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوے پر قسم اٹھائی جبکہ بلا مصلحت و مقصد قسم اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہ تھی. جی، آپ نے کہا تھا فوالذی نفسی بیدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی. اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس سے پہلے کئی مرتبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم معاملے میں قسم کھاتے ہیں، ایسی ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہیں کھاتے ہیں. جب یہ معاملہ توحید سے متعلق تھا،
شرک کے نفی سے متعلق تھا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور کہا فوالذی نفسی بیدہ، قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم نے وہ بات کہی ہے جو بات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی قوم بنو اسرائیل نے کہی تھی۔ چلیے مسئلہ نمبر 11، چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس مطالبہ و فرمائش کی وجہ سے مرتد نہیں سمجھا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ شرک بڑا بھی ہوتا ہے اور چھوٹا بھی۔ بالکل، شرک چھوٹا بھی ہوتا ہے، شرک بڑا بھی ہوتا ہے، اور یہ شرک اصغر میں سے تھا، شرک اصغر میں سے تھا۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ شیخ رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طلب کو سبب کا طلب مانا ہے، سبب کا طلب مانا ہے، ہاں جی، اس وجہ سے وہ اس کو شرک اصغر کے اوپر محمول کرتے ہیں، ہے نا۔ لیکن پھر بھی اگر یہ دلیل پکڑی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسلام لوٹانے کا حکم نہیں دیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم لوگ کافر ہو چکے ہو اب دوبارہ اسلام میں داخل ہو، اس سے یہ پتا چلا کہ یہ چیز شرک اصغر ہے، نہیں، کیونکہ صحابہ نے وہ کام کیا ہی نہیں تھا، اس کو طلب کیا تھا آپ نے، ہے نا۔ تو ہم نے توجیہ کی تھی جہاں پہ اس کی وضاحت ہم نے کی تھی، وہاں یہ بتایا تھا کہ اس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز تو مشرکین کا ڈائریکٹ معاملہ، جیسے مشرکین نے سمجھا تھا کہ یہ درخت خود بخود ہم کو برکت دینے والی ہے، صحابہ نے یہ سوچ کر سوال کیا تھا۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہ درخت سبب ہے برکت کا، تو اگر پہلے طور پہ مانیں گے تو شرک اکبر ہوگا، اور سبب مانیں گے تو شرک اصغر ہوگا۔ تو مصنف رحمت اللہ علیہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پلٹانے کا حکم نہیں دیا، دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کا حکم نہیں دیا، اس سے یہ پتا چلا کہ یہ معاملہ شرک اصغر تھا۔ اور شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شرک اکبر اور شرک اصغر، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ اور اس طرح سے وہ لوگ کافر بھی، اگر وہ عمل انہوں نے کیا ہی نہیں تو وہ پھر کافر ہونے کا یا اسلام سے خارج ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ چلیں، ہو گیا، وقت ہو گیا، ٹھیک، اب انشاءاللہ کل نہیں ہے درس، پھر انشاءاللہ پیر کو ہم لوگ جمع ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ